الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ نماز کو فرض کیا تو وہ اسی لیے کیا کہ نماز میں جو ابدیت ہے اور ابدیت کا جو کمال ہے یہ ہماری زندگیوں میں نظر آئے۔ یہ ابدیت، یہ بندگی، یہ جھکاؤ، یہ فرما برداری، یہ خود سپردگی، یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ ہماری زندگیوں میں نظر آئے جس طرح ہم نماز میں اپنی بندگی اور اطاعت کا اظہار کرتے ہیں۔ یعنی نماز میں انسان پورا کا پورا جھک جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، سر، جبین، چہرہ، ہاتھ، گھٹنے، ٹخنے، پاؤں، یعنی پورا کا پورا جسم اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے انسان کا۔ تو یہ وہ ابدیت ہے کہ جس کا اظہار ہمارے اخلاق میں بھی نظر آئے۔ اور وہ بڑی مختصر سی حدیث ہے، دعا ہے چھوٹی سی، آپ سب وہ دعا یاد کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع۔ اے اللہ، میں تجھ سے یعنی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس نماز سے کہ جو نماز نفع نہ دے، نہ دیتی ہو نہ دے گی، اس نماز سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو لا تنفع کے الفاظ ہیں، یعنی نفع جس نماز کا نہ ہو اس کا نفع یہی ہے کہ جیسے ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور سال ہا سال سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر اس کے اخلاق میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ نماز نے اس کو نہیں بدلا، نماز تو پڑھتا ہے یہ لیکن نماز نے اس کو بدلا نہیں ہے۔ یا جیسے ہم پڑھے لکھے جاہل کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہے لیکن جاہل ہے، تو یہ توقع ہوتی ہے اور یہ امید ہوتی ہے کہ یہ شخص بدل جائے گا۔ وہ توقع، وہ امید اس کی تعلیم سے ہوتی ہے، نماز سے ہوتی ہے اور اس کے ظاہر کی تبدیلی سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص داڑھی رکھ لیتا ہے تو ہمیں یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی سنتیں ہیں ان پر بھی عمل کرے گا۔ تو ایسے شخص سے توقع انسان کی بڑھ جاتی ہے کہ جس کے ظاہر میں یا جس کے اعمال میں کوئی اچھا عمل موجود ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے تو ہمیں اس سے یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ چونکہ اب دین کا علم اس نے سیکھ لیا، قرآن کا، حدیث کا، تو اب اس کے کردار میں اس کی جھلک بھی نظر آئے گی، اس کا عکس بھی نظر آئے گا۔ تو اسی طرح جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے والے سے توقع زیادہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، تو لہٰذا اس کی شخصیت پر اس نیک عمل کے اثرات بھی ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز سے پناہ مانگی جو نماز نفع نہ دے۔ دنیا میں نفع نماز کا تو یہ ہے کہ انسان کا ظاہر بھی بدلے اور انسان کا باطن بھی بدلے، اور آخرت کا نفع نماز کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نماز انسان کے لیے انعام کا، اکرام کا، اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب کا باعث بنے۔ آخرت میں نماز کا یہ نفع ہے، یہ فائدہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز سے پناہ مانگی ہے اللہ کی کہ جس نماز کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ نماز صرف اور صرف ٹکریں بن جائیں، یعنی انسان جھکے تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو ایسی نماز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی۔ تو ہمیں بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے جو شرائط ہیں، جو نماز کے جو حقوق ہیں، جو نماز کے ایتھکس آپ کہہ لیجئے، یا نماز کے جو فرائض ہیں، لوازمات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ لوازمات پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تو بعض لوگوں نے والصلاۃ الوسطی سے مراد نماز عصر مراد لی ہے، لیکن جو مجھے سب سے اچھا
اس کا معنی اور مفہوم لگا وہ یہ ہے کہ والصلاۃ الوسطیٰ سے مراد یعنی کہ یہ ساری نمازیں ہیں، اور در حقیقت وہ نماز ہے کہ جو اصل مقصود ہے، جو وسطیٰ ہے، جو بلند ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، جو اہم ہے، جو رب کو پسند ہے، وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو لیکن والصلاۃ الوسطیٰ کی حفاظت کرو، یعنی ایسی نماز کی محافظت کرو۔ یہاں حفاظت معنی نہیں ہے، یہاں پر محافظت ہے، ایک نگرانی ہے، یعنی اپنے آپ کو ایسی نماز کے لیے تیار کرو جو رب کو پسند ہو، جو تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں قرب کا باعث بن جائے، اس نماز کی کوشش کرو، اس طرح کی نماز کی محافظت کرو، ہمیشگی مداومت اختیار کرو، نگرانی کرو، ایسی نماز کی طلب رکھو کہ جو رب کے قرب کا باعث بن جائے، رب کی محبت اور اس کی پسندیدگی کا باعث بن جائے۔ تو اس لیے والصلاۃ الوسطیٰ کا بعد نے ترجمہ کیا چونکہ درمیان کی نماز عصر کی نماز ہے، تو یہ مفہوم بھی ٹھیک ہے کہ عصر کی نماز ہے، اس لیے کہ عصر کی نماز در حقیقت غروب آفتاب سے پہلے کی نماز ہے۔ انسان کی زندگی بھی اسی طرح کی ہے۔ جب قرآن والعصر کہتا ہے قسم ہے عصر کی، تو یہاں پر عصر کی قسم اسی لیے ہے کہ عصر میں ہم یہی عروج اور زوال دیکھتے ہیں، بچپن سے ولادت سے لے کر وفات تک دیکھتے ہیں، اور یہی والصلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز کی خاص طور پر نگرانی اور محافظت کا حکم اس لیے دیا کہ یہ بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو جس طرح دن زوال پذیر ہو جاتا ہے، دن نکلتا ہے، سورج روشن ہوتا ہے، اپنے عروج پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دن ڈھل کر ختم ہو کر پھر وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتا ہے، تو یہی معاملہ تمہارا بھی ہے، انسان کا بھی ہے۔ تو اس لیے والصلاۃ الوسطیٰ کی پھر خاص اہمیت اس طریقے سے بھی بن جاتی ہے۔ لیکن جو مجھے معنی پسند آیا، اور سید مودودی نے بھی تفہیم القرآن میں اسی کو لکھا کہ والصلاۃ الوسطیٰ سے مراد یہی ہے کہ نمازیں تو ساری کی ساری 5 کی 5 ہی والصلاۃ الوسطیٰ میں آتی، لیکن اس نماز کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو کہ جو تمہیں بلندی پر لے کر جائے، تمہیں تقویٰ میں، کردار میں، اخلاق میں اور رب کے قرب میں تمہیں لے کر جائے، اس نماز کی محافظت کرو، اس کی نگرانی کرو۔ تو اس طرح اب آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ہے کہ میں اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں اس نماز سے جو نماز نفع نہ دے، اب نفع دینے والی نماز کون سی ہے؟ وہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ ہے نماز نفع دینے والی۔ اور کون سی نماز نفع دینے والی؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو رب کی یاد کے لیے جب نماز قائم نہیں ہوگی تو وہ نفع نہیں دے گی، جب رب کی یاد کے لیے نماز قائم ہوگی تو پھر وہ نفع مند بن جائے گی۔ تو یہ وہ نماز ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز کا تعلق اخلاق سے جڑ جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ ہے نماز نفع دینے والی، کہ جب بے حیائی اور برے کاموں سے مجھے اور آپ کو نماز روکتی ہے تو گویا کہ پھر نماز نفع دینے والی ہے۔ اور یہ بے حیائی اور برے کام کیا ہیں؟ ان کا تعلق پھر اخلاقیات سے ہو جاتا ہے۔ اب وہ اخلاقیات کیا ہے؟ آج ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں چند اخلاقی صفات کا میں آج ذکر کرنا چاہتا ہوں، جیسے نرم مزاجی ہوتی ہے، عاجزی ہے، زبان پر قابو پانا ہے، لغویات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسی چند صفات اور اخلاقیات اور خوبیاں آج میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کہ چند احادیث جو میں نے گزشتہ کتاب الاخلاق پہ جب میں نے بات کی تو کئی حدیثیں میں نے بیان کی، ممکن ہے کہ ان میں سے چند حدیثیں آج بھی ہمارے درس میں شامل ہوں، لیکن اصل جو مقصود ہے وہ ہے کہ آج ایک مضمون کے تحت حدیثوں کو بیان کرنا۔ سب سے پہلے ہے نرم مزاجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ
نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی کرنے والے کو عطا نہیں کرتا۔ اگر ایک شخص نرمی اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نرمی کرنے والے کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر عطا نہیں کیا جاتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، جس چیز میں سے نرمی نکال دی جاتی ہے وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے لین سہل قریب من الناس، رسول اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ پر ہر اس شخص کو طبیعت رکھنے والا ہے، سہولت پسند طبیعت کا مالک ہے اور لوگوں کے قریب ہے، نرم طبیعت بھی رکھتا ہے، سہولت پسند بھی ہے، یعنی ایسی طبیعت کہ لوگوں میں مشکل بانٹنے کے بجائے آسانیاں بانٹتا ہے، اور لوگوں کے قریب بھی ہے۔ لوگوں کے قریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اترنے والا ہے، لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والا ہے۔ مومن کی پریزنس ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ بیٹھتا ہے اپنی شخصیت، اپنی گفتگو، اپنے کلام سے لوگوں کا دل موہ لیتا ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس سے اکتاتے نہیں ہیں، اس سے بھاگتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن نے یہی کہا کہ آپ نرم خو ہیں، نرم طبیعت رکھتے ہیں، سہولت پسند آپ کی طبیعت ہے، آپ لوگوں کے قریب ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی یا آپ گفتگو میں سخت ہوتے تو پھر یہ جو صحابہ آپ کے آس پاس بیٹھتے ہیں یہ ایک ایک کر کے آپ سے چھٹ جاتے، چلے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن لین، مومن نرم مزاج ہوتا ہے، اور اتنا نرم مزاج ہوتا ہے کہ حتیٰ تخالہ من اللین احمق، کہ لوگ اس کی شرافت کی وجہ سے اسے بے وقوف خیال کرتے ہیں۔ یعنی جیسے کفار اور یہ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، نعوذ باللہ قرآن کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کانوں کا کچا ہے، یعنی ہم جو بات کہتے ہیں مان لیتا ہے، حالانکہ یہ انسان کی فطری خوبی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس کے پاس آئے اور کہے جی اس وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا، یا مجھے آپ جانے کی اجازت دے دیجئے، یا مجھے کام پڑ گیا، تو جو فقیرانہ طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور بے نیاز طبیعت کا مالک ہوتا ہے وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا، کہتے ٹھیک ہے آپ کا کام ہے، آپ وہ ضروری، آپ ضرور جائیے اپنا کام کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ایسی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافق یہ کہتے ہیں یہ کانوں کا کچا ہے، جو بات ہم کہیں یہ سن لیتا ہے، مان لیتا ہے، اعتبار کر لیتا ہے۔ تو مومن کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں حتیٰ تخالہ من اللین احمق، لوگ یہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں اس کی شرافت اور نرمی کی وجہ سے کہ یہ تو بے وقوف ہے، ناسمجھ ہے، سادہ ہے، جیسے آج کی زبان میں ہم کہہ دیں کہ سادہ ہے۔ یہ حدیث میں نے گزشتہ درس میں بھی بیان کی تھی کہ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا المؤمن حینونا لینونا، کہ مومن نرم ہوتا ہے اور نرم طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ کس طرح کہ جس طرح ایک اونٹ ہوتا ہے جس کو نکیل ڈالی جاتی ہے، اگر اسے باندھ دیا جائے تو ٹھہر جاتا ہے، چلایا جائے تو چلتا ہے، اور اگر کسی چٹان پر بٹھا دیا جائے تو وہ چٹان پر بیٹھ جاتا ہے۔ مومن ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ نرم مزاجی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان باللہ و تصدیق، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی تصدیق،
و جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، و حج مبرور، اور حج مقبول۔ قال الرجل، تو اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرتا یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلین الکلام و بذل الطعام و سماح و حسن خلق۔ اس آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ نے بہت سی چیزیں بیان فرما دی ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا یعنی ای العمل افضل کہ سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ نے بہت کچھ بتا دیا۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ افضل عمل کیا ہے؟ کلام میں نرمی اختیار کرنا، لیند الکلام، و بذل الطعام، کھانا کھلانا، کھانے کو تقسیم کرنا، بانٹنا، و سماح، سہل ہونا، آسان ہونا، و حسن خلق، اور اچھے اخلاق۔ فرمایا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ قال الرجل اريد کلمۃ واحدہ، تو پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک بات اگر آپ سے معلوم کرنا چاہوں تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ نے اسے فرمایا اذهب فلا تتهم اللہ علی نفسک، آپ نے فرمایا پھر جاؤ اور اپنی ذات پر تہمت نہ لگنے دو، یعنی اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو ایسا رکھو کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو تمہاری مثال دیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہارے اخلاق اور کردار کی وجہ سے جو بات بھی ہو کہیں کہ اسی نے کی ہوگی یا اسی نے کہی ہوگی۔ اپنے آپ کو ایسا صاف ستھرا رکھو۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قلت ما الاسلام، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام، نرم گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اسلام ہے۔ قلت ما الایمان، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا الصبر والسماحۃ، آپ نے فرمایا صبر کرنا اور سماحت، یعنی سخاوت کرنا کہہ لیجیے۔ سماحت کا مطلب درگزر کرنا بھی ہوتا ہے، چھوڑ دینا۔ تو فرمایا کہ صبر ہے اور سماحت، فرمایا کہ یہ ایمان ہے۔ یہ نرم مزاجی کے حوالے سے رسول اللہ نے فرمایا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، اگرچہ اپنے بھائی کو کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کئی نیکیاں، کئی اچھے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جسے ہم ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹا سا کام سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی کبھی بھی ترک نہ کرو۔ اب اس کے بعد دیکھیے عاجزی، ہمبلنس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے اپنے کپڑے کو لٹکا کر چلے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اب تکبر سے کپڑے کو لٹکانا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تکبر وجہ ہے کہ اس عادت کو ترک کر دینا چاہیے اگر اس میں تکبر ہے۔ تو سیدنا فاروق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ ان احد شقی ثوب یسترخی الا ان اتعاہد ذلك منه، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لست تصنع ذلك خیلا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میرے کپڑے کا ایک کونا خود بخود انجانے میں لٹک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم تکبر نہیں کرتے۔ یعنی اس سے یہ وجہ سمجھ آ گئی کہ اگر چادر یا شلوار یا کوئی کپڑا انسان کا اگر زمین پر لٹکتا ہے اور انسان کے ٹخنے سے نیچے ہے، اگر اس کی وجہ تکبر ہے تو پھر وہ حرام اور ناجائز ہے۔ اگر اس کی وجہ تکبر نہیں، اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں اس وقت کے بادشاہ اور بعد زمانوں تک آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے جبے بھی کپڑے پیچھے سے نوکر غلام اٹھا کر چلتے تھے ان کے ساتھ۔ یہ ایک تکبر کا انداز تھا۔
یعنی اپنی ایک بادشاہت اور اپنے ایک سلطنت کا روب ڈالنے کے لیے اپنی دربار میں جب آتے یا ملکہ آتی تو وہ پیچھے سے غلاموں نے لونڈیوں نے پیچھے سے کپڑا اٹھا رکھا ہوتا تھا. یہ تکبر کی علامت تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت اس پس منظر میں یہ فرمایا کہ یہ تکبر ہے. لیکن اگر عجم میں ہمارے ہاں اگر یہ تکبر کی علامت نہیں سمجھا جاتا تو پھر اگر کسی کا کپڑا اس طرح لٹکتا ہے زمین پر یا ٹخنے سے نیچے ہے تو پھر اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. حضرت ابو اسید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب آپ مسجد سے باہر تھے تو راستے میں مرد اور عورتیں اکٹھی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرے ہٹو، راستے کے درمیان میں چلنا تمہارا حق نہیں، تمہارے لیے راستوں کے کناروں پر چلنا ضروری ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ راستوں کا حق ادا کرنے کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یعنی مثال کے طور پر صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ راستوں کا حق ادا کرو، تو آپ نے بازار میں بیٹھنے سے منع کیا تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بازاروں میں بیٹھنا تو ہماری مجبوری ہوتی ہے، سامان بیچنا، سودا بیچنا، دکان کھولنا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا حق ادا کرو. راستوں کا حق یہ ہوتا ہے کہ کسی کے لیے رکاوٹ پیدا نہ کرو، آنے جانے والی خواتین کو نظریں اٹھا کر مت دیکھو، اور ایسی نظریں کہ جن میں آوارگی ہو ایسی نظروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. تو فرمایا کہ راستوں کا حق بھی ادا کرو. یہ میں بات کر رہا ہوں عاجزی کے حوالے سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے گھسیٹتا ہوا چلتا ہے، تکبر کی وجہ سے، یہ ریزن ہے، یہ سبب ہے، یہ وجہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے گھسیٹتا ہوا چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر کبھی بھی نظر کرم نہیں فرمائے گا، رحم کی نظر کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر نہیں فرمائے گا. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی اپنے لباس میں تکبر کرتے ہوئے نکلا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے اسے پکڑ لیا، بس وہ اب قیامت تک اس میں دھنستا چلا جائے گا. یا پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اب وہ زمین میں قیامت تک دھنستا چلا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ تکبر ہے. یعنی اس سے مراد وہ قارون ہے کہ جس کے پاس بڑا خزانہ تھا اور وہ اپنی سواری کے ساتھ بڑے پروٹوکول کے ساتھ اپنے محل سے نکلتا تھا اور اس کے خزانے کی چابیاں بھی بہت سے اونٹ مل کر وہ چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے، یعنی اتنی بھاری چابیاں اس کے خزانے کی ہوتی تھیں. تو وجہ کیا تھی؟ تکبر، کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی اور قرآن پاک نے بھی اس سزا کو بیان کیا ہے. اب اس کے بعد آئیے زبان پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے حوالے سے کیا فرمایا. حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف تشریف لائے تو ہم حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس گئے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور فرمانے لگے. کیا فرمایا؟ لکم لم یکن فاحشن ولا متفاحشن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان نہیں تھے اور نہ ہی بد زبانی کرتے تھے. وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، فرمایا تم لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. اس حدیث کا ذکر ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فاحش تھے نہ متفاحش تھے، یعنی اپنی زبان مبارک سے کبھی کسی صحابی نے، کبھی کسی نے کوئی ایک جملہ بھی جسے ہم کہتے ہیں غیر پارلیمانی ایک جملہ بھی رسول اللہ کی زبان مبارک سے نہیں نکلا. اور جب آپ ناراض ہوتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں آپ کے چہرے سے ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ کو یہ بات ہماری پسند نہیں آئی. اور آپ فرماتے کیا تھے جب ناپسند ہوتی کوئی بات؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بد زبان تھے اور نہ لعنت کرنے والے تھے اور نہ گالی دینے والے تھے. کان یقول عند المعتبتی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو کہتے مالہ تارب جبینہ، مالہ تارب جبینہ، بس اتنا فرماتے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. عربی زبان میں عربی محاوروں کو اگر آپ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو یہ انداز پیار سے یوں کہہ لیجئے کہ ایک سرزنش کا انداز، جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو یا باپ اپنی اولاد کو، یا ایک مرشد اپنے مرید کو شیخ جیسے کہتا ہے، یا استاذ اپنے شاگرد کو کہتا ہے، تو یہ ایک انداز اس میں محبت کا انداز ہے کہ کیا ہو گیا ہے اس کو، ما لہو تارب جبین ہو، کہ اس کی پیشانی خاک آلود ہو. اس میں ایک شفقت کا انداز ہے، ایک محبت کا اور ایک ناز کا انداز ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بات کیا کرتے تھے. اگر کوئی شمار کرنے والا حروف کو گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا، وہ گن لیتا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کر آپ گفتگو فرماتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا، کہ آپس میں بغض نہ رکھا کرو، ولا تحاسدوا، اور آپس میں حسد بھی مت کیا کرو، ولا تدابروا، اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کیا کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. ولا یحل لمسلم، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، کہ ایک بھائی کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑ دے، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن، کہ زن سے بچو، بدگمانی سے، فإن الظن اکذب الحدیث، اور بد زبانی کیا ہے، یہ اکثر تحقیق کے بعد یہ جھوٹی ثابت ہوتی ہے. یہ بدگمانی ایسی ہوتی ہے کہ آپ اگر اس کے بارے میں تحقیق کریں گے تو اکثر طور پر ایسا ہوگا کہ وہ بات غلط ہی سامنے آئے گی. ولا تحسسوا، اور کسی شخص کے عیب ڈھونڈنے کے پیچھے مت پڑو. ولا تجسسوا، اور کسی کا عیب خام خواہ مت ٹٹولو. ولا تناجشوا، اور کسی کی قیمت پر قیمت مت لگاؤ. ولا تحاسدوا، حسد مت کرو. ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض مت رکھو. ولا تدابروا، اور کسی کے پیٹھ پیچھے برائی مت کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے، یعنی یہ کفری عمل ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ بے شک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک، اگر کوئی شخص کسی شخص کو کافر یا فاسق کہے اور وہ حقیقت میں کافر یا فاسق نہ ہو تو خود کہنے والا فاسق اور کافر ہو جائے گا. اس لیے دوسروں کو فاسق اور فاجر کہنے کے بجائے اور دوسروں پر کفر کے فتوے لگانے کے بجائے اور دوسروں کی عیب جوئی کرنے کے بجائے اور دوسروں کے عیبوں کو خام خواہ ٹٹولنے کے بجائے اور دوسروں کے عیبوں کے پیچھے لگنے کے بجائے چاہیے یہ کہ ایک مسلمان اور مومن کو کہ وہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والعی شعبتان من الایمان، حیا اور کم بولنا یہ ایمان کے 2 شعبے ہیں.
والبذاء والبیان شعبتان من النفاق، اور فحش گوئی کرنا اور بہت زیادہ باتیں کرنا، فرمایا یہ نفاق کے شعبے میں سے ہے۔ فحش گوئی کرنا یعنی بد کلامی اور اپنی گفتگو کے درمیان بالکل ایسی باتیں جسے ہم بے حیائی کی باتیں کہتے ہیں وہ کرنا، اور پھر بہت زیادہ بولنا، بہت زیادہ باتیں کرنا، اس لیے کہ جس کے دل میں زیادہ چور ہوتا ہے وہ اپنی صفائیاں پیش کرنے میں زیادہ بول جاتا ہے، جسٹیفیکیشن میں زیادہ بول جاتا ہے، اور جو اندر اور باہر سے ایک طرح کا انسان ہوتا ہے اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کا کردار، اس کا اخلاق ہی کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زیادہ بولنا ہے یہ نفاق کی علامت ہے، نفاق کے شعبے میں سے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ منافق آتے تھے ان کا طریقہ یہی ہوتا تھا۔ قرآن پاک پڑھ کر دیکھیے، خاص طور پر سورۃ النور کو پڑھی اور آخری رکوع کو جا کر پڑھی، آپ دیکھیے، اس کے علاوہ سورۃ التوبہ کو دیکھ لیجئے، وہاں پر منافقین کا یہی رویہ تھا۔ مسلمان تو مسلمان تھے، جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ جو 3 مسلمانوں سے یہ خطا ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نفس نے روکے رکھا، بس سیدھی سی بات کی، ایک ہی جملہ بولا۔ حضور نے فرمایا کہ بس تم چلے جاؤ، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ وہ صحابی چلے گئے۔ وہ ایک بڑا طویل واقعہ ہے اور احادیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے، ایک موقع پر میں نے آپ کو سنایا بھی تھا۔ انہوں نے ایک ہی بات کی، کوئی بہانے نہیں، کوئی عذر نہیں بیان کیے، کوئی طویل گفتگو نہیں کی، بس اتنا کہا یا رسول اللہ کہ نفس نے روکے رکھا۔ ارادہ ان کا یہ تھا کہ جیسے یہ دیکھا کہ مدینہ سے رسول اللہ نکلے تو چلے کوئی بات نہیں، صبح جا کر شامل ہو جائیں گے قافلے میں۔ اس وقت جہاز تو تھے نہیں، نہ ٹرینیں تھیں، جانا تو یہی گھوڑوں پر، اونٹوں پر تھا۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ چلیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو لے کر آپ تشریف لے گئے ہیں تو ہم ایک آدھے دن میں پیچھے جا کر پکڑ لیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ وہ اس ارادے سے ٹھہرے رہے، وہ ٹھہرتے پھر وہ وقت آ گیا کہ رسول اللہ واپس تشریف لے آئے۔ انہوں نے ایک ہی عرض کی، یا رسول اللہ نفس نے دھوکہ دیے رکھا۔ بس منافقین آئے، انہوں نے یہ عذر، وہ عذر، فلاں عذر، پتہ نہیں کتنی، ہر منافق نے لمبی لمبی تقریریں کی، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تو یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ منافق جو کہ اندر چور ہوتا ہے تو وہ پھر لمبی لمبی بات کر کے اس کو جسٹیفائی کرتا ہے، اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی کس طرح مجھے نجات کس طرح مل سکتی ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں کام کیا کر، وابکی علی خطیئتک، اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ یہ 3 باتیں آپ نے فرمائی، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا جی آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے تو کیا وجہ ہے؟ آپ تنہائی سے اکتاتے نہیں ہیں، اکیلے ہی بیٹھے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں کب اکیلا ہوتا ہوں، میرے ساتھ میرا خدا ہوتا ہے، میرا رسول ہوتا ہے، میرے رسول کے صحابہ ہوتے ہیں۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ میں گھر میں بیٹھا قرآن پڑھتا ہوں، میں حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں، میرے آس پاس ہر وقت قرآن اور حدیث ہیں، تو میں کب اکیلا ہوتا ہوں، کب تنہائی میں ہوتا ہوں؟ تو یہ وہ بات ہے کہ ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں کام کیا کرو۔ گھر میں کام سے مراد یہی ہے کہ گھر میں جو کام ہیں چھوٹے موٹے اس میں شامل ہو گئے، اور نہیں تو بیٹھ کر جو اپنا ایک پروفیشن ہے، اپنا کام ہے وہ کرو۔ اور تیسری بات کتنی خوبصورت بات ہے کہ وابکی علی خطیئتک، اور اپنی غلطیوں پر، خطاؤں پر بیٹھ کر رویا کرو۔ جب انسان کو تنہائی اور خلوت ملتی ہے تو پھر رونے کا موقع بھی ملتا ہے، پھر انسان اپنے ساتھ بیٹھتا ہے۔ ہم کبھی اپنے ساتھ بیٹھیں تو پھر ہمیں اپنے سٹیٹس کا، اپنے لیول کا پتہ چلے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہم دوسروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور دوسروں پر روب جماتے ہیں۔ تو اپنے ساتھ بیٹھنا بھی یہ انسان کے لیے بڑا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ اپنی ذات، اپنے ہمذات کے ساتھ انسان بیٹھے تو یہ جو غلطیوں پر، خطاؤں پر رونا ہے، یہ انسان کو ہمیشہ خلوت میں اور تنہائی میں نصیب ہوتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم رجلا یقول قد ہلک الناس فهو اہلکہم، کہ اگر تم کسی آدمی کو یہ کہتے سنو کہ لوگ تباہ ہو گئے تو سمجھ لو کہ وہ ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے۔ دوسروں کی فکر کرنے کے بجائے اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ دوسروں کی دنیا، دوسروں کی زندگی، دوسروں کے معاملات اور پھر اس پر بیٹھ کر فتوے دینا، اس پر رائے قائم کرنا، فیصلے کرنا، ایسا شخص اصل میں خود تباہ ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتی یترک الکذب فی المزاحۃ ویترک المراء وان کان صادقا۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ترک نہ کر دے اور سچا ہونے کے باوجود جھگڑا ختم نہ کر دے۔ گزشتہ درس میں نے حدیث بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میں جنت کے پڑوس میں، آس پاس میں اس کو میں گھر دلاؤں گا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑے کو لمبا نہ کرے، حق پر ہونے کے باوجود بھی، اور جو مذاق تو کرے لیکن اس مذاق میں جھوٹ نہ ہو۔ فرمایا اس کو جنت کے درمیان میں اس کو جگہ دلاؤں گا، وسط میں۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس کو میں جنت کے بالا خانے میں، اوپر والے گھر میں اس کو جگہ دلاؤں گا۔ اور وہ کیا تھا وہ میرے اس وقت ذہن میں نہیں، وہ میں دیکھ کر کسی وقت پھر بیان کر دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد آ جائیے لغویات کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لغویات سے، لغو باتوں سے اور فضول باتوں سے بھی ہمیں منع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ یعنی کسی شخص کے اسلام کی خوبصورت شکل اور صورت یہ ہے کہ وہ فضول اور لغو باتوں کو چھوڑ دے، صرف وہ باتیں کرے کہ جو ضرورت کی باتیں ہیں اور جو ایشو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نان ایشو نہیں، ایشو جو مسئلہ ہے، مسئلے پر بات کرے، ادھر ادھر ٹائم اپنا نہ ضائع کرے اور نہ قوم کا وقت ضائع کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور وہ بندہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ یعنی ایک اچھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی اچھی بات اپنے منہ سے نکالی ہے۔ ایک دوسرا بندہ ایسا ہے کہ کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن پھر اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا کہ پھر اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ پھر خاموش رہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو مت ستائے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے اللہ نے، ماؤں کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یعنی ماں سے اشارہ دونوں ہو گئے، ماں بھی ہو گئی، باپ بھی ہو گیا، اس لیے کہ پہلے حق ماں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ماں کے حق کو بیان کیا کہ جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، آپ نے فرمایا تیری والدہ کا، کا، اور پھر 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تیرے والد کا۔
تو جب ماں کا حق ہوا تو پھر باپ کا حق بھی ساتھ ہو گیا. تو یہاں پر فرمایا خاص طور پر ماؤں کا ذکر کیا کہ ماں کی نافرمانی اللہ نے تم پر حرام کر دی. ووعد البنات، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا یہ بھی اللہ نے تم پر حرام کر دیا. اور ومنع وہات، اور پھر ادائیگی نہ کرنا، یعنی جو حقوق واجب ہیں ان کو ادا نہ کرنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا. وَكَارِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے تمہارے لیے کس بات کو؟ کیل و کال کو، یعنی کیل و کال سے مراد فضول قسم کی بحث کرنا، الجھے رہنا، بات کو ختم ہی نہیں کرنا، چھوڑنا ہی نہیں، بس اس کے پیچھے پڑ جانا. قیل و کال سے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے. وکثرت السؤال، اور بہت ہی غیر ضروری ہر وقت سوال کرتے رہنا، اس سے بھی اللہ نے منع کیا، اسے حرام مکروہ قرار دیا، ناپسند کیا. وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا. یعنی حرام کا جو لفظ استعمال کیا وہ 3 باتوں پہ: والدین کی نافرمانی، خاص طور پر ماں کی نافرمانی، اور دوسری بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، اور تیسری بات کہ جو حقوق فرض اور لازم ہیں ان کی ادائیگی نہ کرنا. یہ 3 کام ہیں جنہیں حرام قرار دیا. اور 3 باتیں وہ ہیں جنہیں ناپسند اللہ تعالیٰ نے مکروہ قرار دیا. وہ کیا؟ کیل و کال، فضول قسم کی بحث، اور پھر غیر ضروری سوال اور باتیں، اور تیسری بات مال کو ضائع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا. اور اسی طرح حضرت ابو شریح الخزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیحسن الی جارہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے سے حسن سلوک سے پیش آئے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، تو اسے چاہیے کہ اچھا بولے، او لیسکت، یا پھر اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ہمیں لغو باتوں سے اور فضول باتوں سے منع کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قال ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین ما فیہا یہوی بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، کہ بندہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے اور اس کے نقصان کو سمجھتا نہیں ہے، جبکہ اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور جا گرتا ہے کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. الامان والحفیظ، صرف وہ بات جو منہ سے نکال دی، کہہ دی، اس کا اتنا بڑا وبال ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے روزے کے حوالے سے، اور یہ آپ نے اکثر طور پر سنی ہے: من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں اللہ کو کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. کھانا پینا چھڑوانے سے اصل مقصود تو یہ تھا کہ جو فاسد مادے تمہارے جسم اور تمہاری روح میں ہیں وہ فاسد مادے مر جائیں، وہ نکل جائیں، وہ باطل اور فاسد مادے. جب وہ فاسد اور باطل مادے اسی طرح تمہارے اندر موجود ہیں تو پھر اللہ کو اس سے کیا غرض کہ تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، چھوٹے سے تھے اور تقریباً 10 سال آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہے. اب یہ وہ آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پہلے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا عانا ولا سبابا کان یقول عند المعتبۃ ما له ترب جبینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو لعنت کرنے والے تھے، گالم گلوچ کرنے والے نہیں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گوئی کرنے والے تھے. اور جب کبھی آپ ناراض ہوتے
تو صرف اتنا فرماتے تھے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی کو مٹی لگ جائے، خاک آلود ہو جائے اس کی پیشانی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی ایک شفقت کا انداز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے کچھ فرماتے تھے تو اس میں ایک شفقت کا انداز، رہنمائی کا، تربیت کا، اصلاح کا ایک انداز ہوتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، یعنی کسی کے ساتھ اگر آپ نے ایک تربیت کا اور اصلاح کا تعلق رکھنا ہے تو پھر اس کے ساتھ دشمنی نہیں پالی جاتی، پھر اس کے ساتھ حقارت کا اور تحقیر آمیز انداز نہیں اختیار کیا جاتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ کے ساتھ جڑے اور آپ اس کی اصلاح کریں، اگر آپ نے اس کے ساتھ دشمنی پالنی ہے اور آپ نے اس کو نشانے پر رکھنا ہے، تنقید کے نشانے پر رکھنا ہے، تو پھر آپ کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ مصلحین کا، مبلغین کا، داعین کا یہ کام اور یہ کردار نہیں ہوتا۔ ان کا کام صبر اور سماحت کا انداز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے کہ صبر کرتے ہیں اور سماحت ہوتی ہے۔ درگزر کا معاملہ، عذر قبول کرنے کا معاملہ، نرمی کا معاملہ ان کا ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور آخر میں بزرگوں کا احترام، اس پر بھی میں چاہتا ہوں کہ چند احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ جو صحابہ نے بیان کی وہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت، کمال کی یہ حدیثیں ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو ہمیں پڑھانی چاہیے، اپنی اولادوں کو، ان کو پتہ چلے کہ کیا مرتبہ ہے، کیا عزت ہوتی ہے بڑوں کی۔ یہ وہی ہماری مشرقی روایات ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پھر ہم تک پہنچی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، سفید بالوں والے مسلمان، کمی بیشی سے بچنے والے قرآن والے، یعنی قرآن پر عمل کرنے والے، اور عادل حکمران کی عزت کرنا گویا کہ اللہ کی عزت کرنا ہے، اللہ کی تعظیم ہے۔ اب اس میں انا من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ و اکرام ذی سلطان المقسط، ان تینوں کی عزت تم اگر کرتے ہو تو گویا کہ تم نے اللہ کے جلال کی عزت کی ہے۔ انا من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، سفید بالوں والا مسلمان، اور جو قرآن مجید پر عمل کرتا ہے اور کمی بیشی نہیں کرتا، اس میں کوشش کرتا ہے کہ میں پورا عمل کروں۔ اور تیسرا، عدل کرنے والا حکمران۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی بڑی عمر ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس بڑھاپے کے دور میں اس کی عزت کرتا ہے۔ یعنی جو اپنی جوانی میں بوڑھے کی عزت کرتا ہے، جب وہ بوڑھا ہوگا تو بڑھاپے میں اس کی بھی عزت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کا خصوصی اہتمام فرمائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو ہمارے بوڑھوں کی عزت نہیں کرتا، لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، فرمایا جو ہمارے بڑوں کی، بوڑھوں کی عزت نہیں کرے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے، رسول اللہ نے فرمایا لیس من امتی، وہ میری امت سے نہیں ہے۔ علماء کا حق پہچانو، ان سے علم حاصل کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، اور چھوٹوں پر شفقت سے پیش آؤ، اور اپنے معاشرے کے بڑے بوڑھوں کی عزت کرو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان سے فرمایا، یا سلمان ما من مسلم يدخل على اخی المسلم فلیلقی له وسادۃ اکراما له الا غفر اللہ له، اے سلمان، کوئی بھی مسلمان اپنے بھائی کے پاس جائے اور وہ اس کی عزت کرتے ہوئے اپنا تکیہ اسے دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ تکیہ دینے سے مراد یہی ہے، یعنی اس کو عزت دینا، اس کا احترام کرنا، اپنی جگہ پر اس کو بٹھانا، اس کو اپنی کرسی دے دینا، اس کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ دینا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے مومن کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں
اللہ تعالیٰ کی عظمت شان میں سے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثلاث من توقیر جلال اللہ، اللہ کے جلال، اس کی عظمت کی توقیر سے ہے 3 چیزیں۔ وہ کون سی ہیں؟ اکرام ذی شیبۃ فی الاسلام، اسلام میں سفید داڑھی والے کا احترام کرنا، اکرام کرنا۔ وحامل کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے عالم کی عزت کرنا۔ وحامل العلم من کان صغیرا او کبیرا، علم والے کی عزت کرنا خواہ وہ چھوٹا ہے یا وہ بڑا ہے۔ یہ 3 باتیں فرما۔ سفید داڑھی والا یعنی بوڑھا شخص، وہ والدین بھی ہیں، وہ چچا ہے، وہ تایا ہے، وہ ماموں ہے، وہ بڑا بھائی ہے، وہ ہمسایا ہے، وہ بزرگ ہے، کوئی بھی ہے جس کے بال سفید ہیں، وہ ان پڑھ ہے، وہ جاہل ہے، وہ پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہے، سادہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، مفلس ہے، کوئی بھی ہے جس کے بالوں میں سفیدی آ گئی تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس کی سفیدی کا ہم احترام کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعظیم جلال اللہ عز وجل، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جلال کی عزت میں سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ اکرام ذی شیبۃ فی الاسلام، سفید داڑھی والے کی عزت کرنا۔ وَإِنَّ مِن تَعْظِيمِ جَلَالِ اللَّهِ اِكْرَامُ الْإِمَامِ الْمُقْسِطِ، اور انصاف کرنے والے حکمران کی عزت کرنا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے جلال کی عزت سے ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجر المشائخ فَإِنَّ تَبْجِيلَ الْمَشَائِخِ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يُبَجِّلْهُمْ فَلَيْسَ مِنَّا۔ آپ نے فرمایا بوڑھوں کا احترام کرو، بلا شبہ یقیناً بوڑھوں کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت میں سے ہے۔ جو شخص بوڑھوں کی عزت نہیں کرتا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری سنت پر اور ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ لا توسع المجالس الا لثلاثۃ لذی سن لسنہ ولذی علم لعلمہ ولذی سلطان لسلطانہ، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس میں صرف 3 اشخاص کے لیے کشادگی پیدا کی جائے، یعنی 3 افراد آئے نا تو ان کے لیے کشادگی، وسعت رکھا کرو، جگہ دیا کرو ان کو۔ ایک کون؟ فرمایا کہ جو عمر رسیدہ شخص ہے، جو بڑی عمر کا ہے یعنی سفید بالوں والا۔ دوسرا فرمایا علم والا۔ تیسرا فرمایا سلطان، بادشاہ، حکمران، اس کی عزت اس کی سلطنت کی وجہ سے، یعنی اس کو بھی جگہ دو، علم والے کو اس کے علم کی وجہ سے عزت دو، اور جو عمر رسیدہ ہے اس کی عمر کی وجہ سے اس کو عزت دو۔ یہ کتاب الاخلاق میں سے چند، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ گلدستہ ہے کتاب الاخلاق، اور اس میں سے یہ چند احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اور وہ جو حدیث میں نے آپ سے بیان کی کہ ایک کا میں بھول رہا ہوں، وہ کون ہے؟ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضامن ہوں اس شخص کا، اس کو جنت کے اطراف میں جگہ لے کر دوں گا، گھر دوں گا، یعنی اس کا ضامن ہوں گھر کا، کہ اس کو جنت کے اطراف میں گھر ملے گا، وہ شخص کہ جو سچا ہونے کے باوجود بھی لڑائی کو لمبا نہیں کرتا۔ دوسرا وہ کہ اسے میں گھر کا ضامن ہوں جنت کے درمیان میں، کہ جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، اور سب یہ خیر یعنی جنت کے درمیان میں اس کے لیے جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ اور تیسرا فرمایا دیکھیے سب سے اعلیٰ جنت میں بالا خانے میں بلند جگہ پہ جس کو گھر ملے گا، یہ خوش نصیب کون ہے؟ لمن حسن خلقہ، کہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ فرمایا ان 3 لوگوں کو میں جنت کے آس پاس، جنت کے وسط میں اور جنت کی بلندی پر ان 3 لوگوں کے گھر کا ضامن ہوں کہ میں ان کو گھر دلواؤں گا۔ تو جو میں بھول رہا تھا وہ تھا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، کہ میں ضامن ہوں گھر کا اعلیٰ جنت میں اس شخص کے لیے کہ جس نے اپنے اخلاق کو بہت اچھا کر لیا۔ یہ وہ حدیث ہے۔ آج کتاب الاخلاق یعنی ایک گلدستے کی طرح ہے، اس میں سے چند پھول آپ کہہ لیجئے کہ میں نے آپ کی خدمت میں نے پیش کیے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، یعنی جو آپ کی اقوال ہیں، جو حدیثیں ہیں، ان کو میں نے بیان کیا۔ ابھی ہم نے سیرت کو بیان نہیں کیا
کہ آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ کا اپنا کردار اور اخلاق، کہ آپ مکہ میں رہے اور پھر مدینہ میں 10 سال رہے، مکہ میں 13 سال رہے، تو آپ کا کفار و مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ اور اپنے دشمنوں کے ساتھ اور اعرابیوں کے ساتھ، پھر اپنے مسلمان صحابہ کے ساتھ آپ کا کیا رویہ، کیا سلوک تھا، یہ پھر ایک علیحدہ باب ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہم کتاب الصوم پر بات کریں گے۔ رمضان المبارک چونکہ 2 ہفتے باقی رہ جائیں گے، تو پھر ہم رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کچھ فضیلت پر بھی بات کریں گے اور روزوں کے مسائل پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور 1 ہفتہ آپ کے پاس ہے تو آپ سوالات بھی مجھے بھیج سکتے ہیں، کہ اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کہ سوالات شامل کیے جائیں، کوئی بھی سوال ہوں، کوئی حرج نہیں، آپ مجھے بھیج دیں۔ بلکہ 1-2 بہنوں نے مجھے سوالات بھیجے ہوئے ہیں، تو میں ان کو بھی شامل کر لوں گا۔ تو روزوں کے حوالے سے اگر خاص طور پر سوالات آپ کے ہوں گے تو ان کو میں ضرور شامل کروں گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہم نے طریقہ سوچا ہے درس کا، روزانہ 11 سے 12 بجے تک صبح درس قرآن ہوگا، اور اس میں ہم روزانہ 1 پارے پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن 1 پارہ چونکہ اگر صرف اس کا ترجمہ پڑھا جائے اور عربی بھی ساتھ پڑھی جائے تو پھر 1 گھنٹہ بہت کم ہو جائے گا، اور پھر روزے کی حالت میں 1 گھنٹے سے زیادہ بولنا یہ بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ روزانہ 1 پارہ لیں گے، اور اس پارے میں جو اہم سوالات اور اہم مقامات ہیں ہم ان پر 1 گھنٹے میں گفتگو کریں گے۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ ہے، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، پہلے پارے پہ بات کریں گے۔ اس میں قوم یہود کا بھی ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ آدم کو خلیفہ بنانے کا بھی، خلافت آدم کا بھی ذکر ہے، اور اس طرح کر کے بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر 5 منٹ بھی ایک سوال پر ہوں تو 12 سوالات تقریباً یہ بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے انشاءاللہ تعالی ہم درس قرآن، ایک آپ جانتے ہیں کہ ہر سال ہم قرآن مجید پر ہی بات کرتے ہیں، لیکن قرآن کی مختلف ڈائمنشن پہ ہم بات کرتے ہیں، مختلف طریقے سے ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ ہم نے یہ طریقہ سوچا ہے اور طے کیا ہے کہ روزانہ 1 پارہ، اور اس پارے میں جو اہم مقامات اور سوالات ہوں گے وہ آپ بھی بھیج سکتے ہیں، آپ کے سوالات بھی شامل کر لیں گے، ورنہ ہم خود سوالات قرآن پاک کے ان مقامات سے ہم اخذ کریں گے، نکالیں گے، اور ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم بات کریں گے۔ یہ ہم نے طے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔